أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے اس خصوصی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اس کلاس سے جو ہے سیکھیں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ الحمدللہ کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کے قواعد کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے گرامر کہتے ہیں، یعنی کسی زبان کے علم قواعد کو گرامر کہتے ہیں، اور عربی میں یہ دو حصوں پہ مشتمل ہے، علم صرف اور علم نحو۔ یہ نحو لفظ نہیں ہے، یہ ہے نحو۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ علم صرف کیا ہے؟ وہ علم جس میں لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم، دوسرے الفاظ میں حروف سے الفاظ کو بنانا۔ اس علم کا فائدہ یہ ہے اس سے الفاظ کو صحیح طرح پڑھنا آ جاتا ہے۔ اور علم نحو کیا ہے؟ وہ علم جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم۔ فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا فائدہ یہ ہے اس سے عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم عربی زبان کو صحیح طرح سیکھنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں گرامر اتنی آنی چاہیے کہ ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں یا جو کچھ ہم منہ سے آواز نکالتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں عربی۔ اگر وہ بامعنی ہو تو اسے کہتے ہیں کلمہ، اگر بے معنی ہو یعنی اس میں کوئی مطلب نہ ہو تو اسے کہتے ہیں محو۔ کلمے کی عربی میں تین قسم، اسم، فعل اور حرف۔ فائدہ اس کا یہ، اگر ہم کسی لفظ کا اسم، فعل، حرف ہونا پہچان جائیں تو عبارت کا کچھ حصہ تو ہم صرف اس سے سمجھ جائیں گے، باقی صرف ترجمے کا رہ جائے گا، وہ مشکل الفاظ کو ہمیں دیکھنا۔ تو آئیے اسے ہم سمجھتے ہیں کلمے کو۔ کسی بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، دوسرے زبانوں میں اسے کہتے ہیں اجزائے کلام یا پارٹس آف اسپیچ۔ عربی میں یہ صرف تین ہے، جیسے انگلش میں 8 ہیں، اردو میں بھی اسی طرح کم و بیش ہیں، لیکن عربی میں یہ صرف تین ہیں۔ کون سے؟ اسم، کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام، کسی نون کے بدلے میں آنے والا لفظ، کسی نون کی تعریف بیان کرنے والا لفظ، کسی عمل کی کب کیسے کی اطلاع دینے والا لفظ، کسی دوسرے لفظ کا محتاج نہ رہنے والا لفظ جو ہے اسم کہلاتا ہے۔ یہ اسم کی مکمل ڈیفینیشن۔ فعل کیا ہے؟ عمل اور زمانے کو ظاہر کرنے والا ایسا لفظ جس میں کسی عمل، ایکشن اور زمانے، ٹینس کو بتائے۔ اور حرف کیا ہے؟ دو جملوں کو جوڑنے والا لفظ یا کسی نون سے مل کر یا کسی جو ہے وہ فعل سے مل کر آنے والا لفظ۔ تو آئیے اسے اور تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ اسم ہم نے پڑھا کسی جگہ، شخص، جنس یا اس کی صفت کا نام، کام کرنے کا مفہوم پایا جائے مگر زمانہ نہیں ہوتا، جیسے جو ہے چلنا، یہ اسم ہے، لیکن جب اس میں آیا چلا پھر یہ جو ہے فعل بن جائے۔ اسی طرح فعل کام کا کرنا ظاہر اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پائے، جیسے وہ گیا، گیا جو ہے وہ ماضی کو ظاہر کرے، لیکن چلنا میں کوئی زمانہ نہیں ہے، یہ اسم ہے، مصدر۔ حرف معنی کسی دوسرے کلمے سے مل کر ظاہر ہو، جیسے سے، طرف، الا وغیرہ۔ آئیے اس کو اور دیکھتے ہیں تفصیل سے۔ اسم کی مثال مکہ، حامد، لبن، فاسق، قتل،
ہوا، یہ سارے اسم ہیں مختلف فارم میں. فعل کی مثالیں لیجئے، قرأ، فتح، یکتبو، یاکلو، اذهب. یہ وہ تمام الفاظ ہیں جن میں کام کے ساتھ جو ہے زمانے کے معنی پائے جاتے ہیں. حرف کی مثالیں ہم لیتے ہیں، من، الا، فی، من المسجد، الی البیت، فی المدرسۃ. ان سب میں یہ آنے والے الفاظ من، الا، فی، یہ کیا ہے؟ یہ حروف ہے، اور جب یہ کسی کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں تب ان کے معنی واضح ہوتے ہیں کہ کیا مطلب ہے ان کا. چلیے ایک سٹیپ ہم آگے جاتے ہیں. جتنے بھی اسما ہیں یعنی اسم ہیں، ان کو عربی کے اندر جو ہے پہلے تو 3 گروپ میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں. وہ تمام اسما معرب منصرف، یہ 85 سے 80 سے 85% الفاظ ہیں. ایسے الفاظ جو اپنی تینوں حالتوں میں جو ہے زبر زیر پیش لے، ان کو کہتے ہیں معرب منصرف. جیسے دیکھیں یہاں کتابن 2 پیش کے ساتھ، کتابن 2 زبر کے ساتھ، کتابن 2 زیر کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ معرب منصرف ہے کہ ان کی تینوں حالتیں بدلتی ہیں. ایک دوسری کیٹیگری ہے معرب غیر منصرف. یہ تقریباً 12 سے 13% الفاظ ہیں. 80 سے 85 یہ تھے، یہ ملا کے تقریباً جو ہے وہ 98 کے قریب جو ہے بن جاتے ہیں. 98% جو ہے یہ دونوں کیٹیگری مل کے بنتے ہیں. تو منصرف یعنی وہ تھے جن کے آخری تینوں حرف تک تبدیل ہو. اور غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے؟ 2 حالتیں ہوتی ہیں. اس میں تینوں حالتیں نہیں تبدیل ہوتی، 2 ہوتی ہیں. مثلا دیکھیں ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ 2 حالتیں ہیں، زیر والی حالت. تو ایسے اسما جو ہے عربی میں 12 سے 13% ہے، ان کو کہتے ہیں معرب غیر منصرف. اور تیسرے ہوتے ہیں مبنا. مبنا جو ہے یہ صرف 2 سے 3% ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مبنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے کم ہونے کے باوجود انہوں نے پوری عربی گرامر کو بدنام کیا. مبنا کیا ہوتے ہیں؟ ان کی تینوں حالتیں ایک رہتی ہیں، ہدا ہدا ہدا، ہاذا ہاذا ہاذا. لہٰذا ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ساری گرامر ان کے پیچھے جو ہے وہ بدنام ہوتی ہے. حالانکہ دیکھیں زیادہ الفاظ وہ ہیں جن پہ زبر پیش زیر آ رہے ہیں، صاف پہچانے جاتے ہیں یہ کس حالت. کچھ ایسے ہیں چلو اس میں پھر بھی ہیلپ ہو جاتی ہے کہ 2 حالتیں ہیں، ایک پیش کے ساتھ آ رہی ہے، دوسری دونوں حالتیں زبر، اس میں چلو ایک زیر والے کا صرف مسئلہ ہوتا ہے پہچان. لیکن مبنا ایسے لفظ ہیں، ایسے اسم ہیں جو ہیں تو 2 سے 3%، لیکن یہ پوری گرامر کو جو لٹ پلٹ کر دیتے. تو آئیے ہم چلتے ہیں آگے. یہ دیکھیے اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. اگر کسی لفظ پہ پیش آئے، 2 پیش آئے، تو اس حالت کو کہتے ہیں رفع، اور اس لفظ کو کہتے ہیں مرفوع. مرفوع کا مطلب جس پہ رفع ہے. مثال دیکھیے رفیق، کافر، عابد، تینوں پہ پیش ہے. یہ کیا ہے؟ حالت رفع میں، اور خود یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. دوسری ہوتی ہے 2 زبر کی حالت، اسے کہتے ہیں حالت نصب. اور جو لفظ حالت نصب میں ہو اس لفظ کو کہتے ہیں منصوب. یہ دیکھیے رفیق، رفیق سے کافر، عابد، یہ کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے، اور خود یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، حالت میں نصب میں ہونے. تیسری ہوتی ہے حالت جر جس میں زیر آتی. یہ دیکھیے رفیق، کافر، عابد، یہ کیا ہے؟ حالت جر میں ہے لیکن خود کیا ہے؟ مجرور. یہ 2 اصطلاحات ابھی میں نے استعمال کی. حالت رفع میں جو ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ ہاں جی کون بتائے گا؟ حالت رفع والے کو کیا کہیں گے ہم؟ مرفوع. اور حالت نصب والے کو کیا کہیں گے؟ کون ہے؟ منصوب. اور حالت جر والے کو کیا کہیں گے؟ مجرور. آپ کو پتہ نہیں کہ رفع، جر، نصب اور مجرور کا فرق کیا ہے. یہ ایسے ہی ہے، ہم کہیں ہمارے پاس جو ہے 3 قسم کے لوگ ہیں. 3 قسم کے لوگ کیا ہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں جو اوپر ہیں، اختیارات پہ ہیں، رفع. رفع کے معنی ہوتا ہے بلند.
تو ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ سارے افسر ہیں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے افسر. مطلب گریڈ 17 سے 16 سے شروع ہوتا ہے, 16 سے لے کے 20 تک سارے افسر. اور ان کی حالت کیا ہے؟ افسری, یعنی وہ افسری حالت میں ہونے کی وجہ سے افسر ہے. دوسرے آ جاتے ہیں درمیان کا طبقہ جو سپروائزری لیول پہ ہوتا ہے, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے سپروائزر. ہو سکتا ہے وہ گریڈ جو ہے 8 سے شروع کر کے 16 یا 15 تک گریڈ کے لوگ ہوں. تیسرے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لوور کلاس. وہ کیا ہے؟ وہ بیچارے گریڈ 1 سے لے کے جو ہے گریڈ 5 تک کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی اسی ہم کیا کہیں گے؟ یہ ورکر. وہ سارے کیا کہیں گے؟ ورکر. اسی طرح یہ حالتیں ہیں. حالت رفع میں جو کوئی بھی ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے بھائی؟ مرفوع. مرفوع. اور جو حالت نصب میں ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ منصوب. منصوب. جاری ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مجرور. تو حالت رفع میں یا مرفوع ہوگا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس پہ کیا ہوگا؟ دو پیش. دو پیش. ایک پیش ہوگا. ہو سکتا ہے ایک پیش ہو یا دو. اور جو حالت نصب یا جو ہے منصوب ہوگا اس کی کیا پہچان ہوگی؟ دو زبر دو زبر یا ایک زبر. زبر. زبر ہوگا تو الف کے کے ساتھ. ساتھ جتنے اسم آئیں گے ان پہ ایک زبر ہوگا, ایک پیش ہوگا. اور حالت جر یا مجرور جو ہے ان کی کیا پہچان ہے؟ کیسے پہچان ہے؟ دو زیر. دو زیر یا ایک زیر. ایک زیر ہو سکتا ہے. یہاں تک بھی آسان ہے. سر یہ حالت نصب کے ساتھ الف کی جو ایڈیشن ہے اس کا تھوڑا سا بتا دیں. یہ نیچے لکھا ہوا ہے حالت نصب میں تنوین کے ساتھ الف کا اضافہ کیا جاتا ہے, لیکن اس کے دو استثناء ہیں, وہ آگے آئیں گے, اس لیے اس کو میں نے یہاں چھیڑا نہیں تاکہ وہیں پہ ہم اس کو جو ہے پورا کریں گے کہ کب یہ آئے گا کب نہیں. ہر چیز سبق کے اندر گرامر کے اندر بڑی ٹپ فٹ ہوتی ہے کہ کس جگہ کہاں آئے گا. یہ وجہ آپ نے دیکھا ہوگا گرامر میں جب آپ ایسے کچھ سوال کر رہتے ہیں جن کا تعلق آنے والے سے تو ساتھ کہتا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو آپ میری بات پر یقین کر لیجئے, جسٹ ابھی یہ آگے جو ہے آنے والا ہے. جی سر ٹھیک. یہ دیکھیے بلکہ یہیں آ گیا, زیادہ نہیں چلنا پڑا آپ کو, الحمدللہ یہ آپ کے سامنے. حالت رفع میں جو ہوتا ہے اسم وہ اس طرح ہو سکتا ہے بنتن, جنتن, شیئن, سوء, سماء. اور جب حالت نصب میں لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے, جیسے بنتن, شیئن, سوء. لیکن دو اس کی ایکسیپشن ہے. اگر کسی لفظ کے آخر میں گولتا آ رہا ہے رفع میں تو اس کے ساتھ جب ہم حالت نصب بنائیں گے الف کا اضافہ. اب اس بات کو آپ نے پکا کرنا ہے کیونکہ آج کی ایکسرسائز اسی کی ہے. ایکسرسائز میں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہوں گے, آپ نے پہچاننا ہوگا یہ صحیح ہے, اگر صحیح نہیں ہے تو ان کی صحیح حالت کیا ہے. تو لہٰذا اس کو آپ پکا کر لیں. کوئی بھی لفظ جو گول تا کے ساتھ آ رہا ہے جب وہ حالت نصب میں جائے گا اس پہ دو زبر ایک زبر تو آئیں گے, لیکن یہ اضافی لفظ الف نہیں لگائے گا. ایک استثناء ہو گیا. دوسرا استثناء ذرا غور سے دیکھیے, ایسا لفظ جس کے آخر میں حمزہ کے ساتھ الف آ رہا ہو, یعنی الف حمزہ اکٹھے آ رہے ہوں کسی اسم کے آخر میں, جیسے یہ سماعن, تو تب بھی جو اس کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ آلریڈی اس کے ساتھ الف ہے. حمزہ بھی الف ہی کی ایک ہے, الف پہلے ہی آ تو اس لیے چکا ہے. ایک جی تو اس میں اس طرح اضافہ نہیں ہوگا. یہ دو ایکسیپشن آپ نے یاد رکھنے, کیونکہ جب میں آپ سے ایکسرسائز کراؤں گا نا وہاں آپ گڑبڑ کر جائیں گے. گولتے والے کے ساتھ الف نہیں لگے گا, اور ایسا اسم جس کے آخر میں الف کے ساتھ حمزہ, اگر الف نہیں آ رہا ہے خالی حمزہ آ رہا ہے, جیسے یہاں دیکھیں سوعن, سون میں حمزہ آ رہا ہے لیکن الف نہیں ہے, اس لیے اس کے ساتھ ہم نے الف لگایا. میک شور کہ یہ پوائنٹ آپ کو یہی سمجھ آتا ہے. اگر الف کے ساتھ حمزہ ہے تب الف نہیں لگے گا کیونکہ وہ الف آلریڈی اس کے ساتھ ہے, لیکن اگر الف نہ ہو صرف حمزہ ہو, یہاں پہ الف نہیں ہے تو اس لیے اس کے ساتھ بھی الف. تو یہ دو ایکسیپشنز ہیں. اب اس کی مثالیں دیتے ہیں. دیکھیے غیر منصرف, غیر منصرف کی مثالیں آپ کو پہلے میں دیتا ہوں, جیسے ابراہیم
غیر منصرف کون تھے؟ وہ 12 سے 13% اسما جن پہ 2 حالتیں ہوتی ہیں، جو 3 حالتیں نہیں لاتے، یعنی پیش زبر زیر نہیں بلکہ 2 لاتے، جیسے ابراہیم، 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 مکہ، 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 مریم، 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 اسرائیل، 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 احمر، احمر، احمر۔ غور کریں، یہ سارے ایک تو کیا ہے؟ نام ہے، اسم۔ نمبر 2، یہ سارے جو ہیں غیر عربی ہیں۔ مکہ عربی لفظ نہیں ہے، اصل لفظ ہے بکہ، قرآن میں بھی لفظ بکہ آیا ہے، مکہ کا اصل عربی نام ہے بکہ۔ تو یہ جو ہے وہ تمام اسما جو غیر عربی ہوتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن یہاں صرف کنسپٹ دینا ہے کہ کون سے اسما ہیں جن کو ہم غیر منصرف کہیں گے، وہ جو صرف 2 حالتوں میں آتے ہیں۔ سر یہ احمد، احمد تو عربی نہیں، عربی لفظ ہے احمد جو لاسٹ والا ہے۔ یہ آپ نے کیسے پہچانا سسٹر کہ یہ احمد جو ہے عربی لفظ ہے؟ اس کی کیا پہچان ہے آپ کے پاس؟ سر لگ رہا ہے، بولنے سے لگ رہا ہے کہ احمد عربی۔ بولنے سے تو میں بھی اس وقت سسٹر بول رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر عربی ہے۔ جی یہ نام ہے میرا خیال اسم احمد۔ ہاں یہ سر احمد جو ہے احمر جو ہے وہ کلر کے لیے نہیں یوز ہوتا؟ وہ سر کلر نیم نہیں ہے یہ؟ نہیں، یہ کلر کے نیم پر نہیں ہے احمر۔ سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غیر عربی لفظ ہے؟ کیا پہچان ہوگی اسپیسیفک کچھ؟ یہی جواب میں نے سسٹر کو دیا تھا کہ آپ کو بتایا جائے گا، یا آپ پڑھیں گے، یا ڈکشنری آپ کو بتائے گی، یا آپ کہیں سے سنیں گے، سماعی طور پہ بہت ساری چیزیں آئیں گی جو خلاف قاعدہ ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں استثناء۔ آپ صرف یہاں اس چیز کو رکھیے توجہ، بہت سے غیر عربی باقی ایسے بھی اسم آتے ہیں جو کہ غیر منصرف ہیں، لیکن وہ استثناء میں آتے ہیں۔ جنرل تھم رول جو ہے، جو میجورٹی کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ جو بھی غیر عربی لفظ آئے گا، جیسے ابراہیم دیکھنے میں عربی لفظ ہے، اسرائیل دیکھنے میں عربی لفظ ہے، لیکن یہ سارے کیا ہیں؟ یہ غیر عربی ہیں۔ اسحاق غیر عربی نام، لیکن چونکہ عربی کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو ہم اس سمجھتے ہیں کہ یہ عربی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو we have a very short time for the class, half an hour. تو یہ چیزیں جو ہے آپ انڈیویجولی بھی پوچھ سکتی ہیں، گروپ میں بھی آپ آسک کر سکتی ہیں، اور ایز اے کویسچن بھی پوچھ سکتی ہیں۔ پھر آپ لیکچر ورنہ بیچ میں رہ جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں، یہ چند ایک مثالیں آپ کو غیر منصرف کی۔ اب آئیے دیکھیں، ہم اسما کو 2 کیٹیگری میں مینلی ڈیوائڈ کرتے ہیں، مبنا اور موضوع۔ مبنا کیا ہیں؟ جو اسما اپنی بناوٹ پر قائم رہتے ہیں اور کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتے، وہ مبنا کہلاتے ہیں، اور یہ 2 سے 3% ہے صرف۔ وہ کون کون سے؟ تمام ضمائر مبنا، ان کی تینوں حالتیں ایک ہیں۔ تمام اسماء اشارہ سوائے تثنیہ کے سب مبنا ہے۔ یس، تثنیہ کے اسم اشارہ کوئی بتانا چاہے گا؟ یس پلیز شیئر کریں کلاس میں۔ جی زائدہ آپ نے انمیوٹ کیا، بتانا چاہتی ہیں، بتائیے سسٹر۔ تثنیہ جو 2 کے لیے ہوگا، کما۔ ہاں کون سی؟ جی سر کما جیسے الف کما آتا ہے اس میں ساتھ۔ اشارہ نہیں ہے، کما اس میں اشارہ نہیں ہے۔ جی ہاں ہوا جی، ہما ہما سر ہاذا ہما ہاذانی، سر ہما ہما اس میں اشارہ نہیں ہے، اس سر ضمیر ہے۔ ہاذا ہاذا ہاذانی، ہاذا واحد ہے، تسنیہ ہاذانی نہیں ہے۔ ہاتانی، ہاذانی، اب اہل علم بولے، دیکھیں اشارے ہوتے ہیں ہاذا، ہاذا، یہ ہاؤلائے، ہاتانی، ذالکا، 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 اولئک۔ اسی طرح ہوتا ہے ہاذہی، ہاتانے، اور ہاتانی، ہاؤلائی، تلکا، تانیکا، اولئکا۔ تو اس میں کون سے؟ ہاذانے اور ہاتانے جو ہیں یہ تسنیہ کی ہے، صرف 2 اشارے۔ یہ اس میں اشارے آپ کو پورے میں نے دوہرا دیے ہیں اکٹھے۔ تو اس میں جو تسنیہ کے اس میں اشارہ ہوتے ہیں وہ مبنا نہیں ہوتے، وہ زیر زبر پیش لیتے ہیں۔
तमाम इस्माए मसूला सवाए तस्निया के, अगेन यहाँ फिर वही आ जाता है, इसमें मसूला तस्निया कौन से है, यस कौन बताएगा? अब तो लोग माशाल्लाह बताने लग गए। बताइए बताइए। इस क्लास की एक ब्यूटी है, मैं आप सबको बता दूं, आई ओपनली एक्सेप्ट दिस। इस क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट होता है, बाकी जितने पार्टिसिपेंट हैं वो टीचर होते हैं, ये पक्की बात है। और वो सर स्टूडेंट मैं, अस्माए मौसूला की समझ नहीं आई सर। हाँ सिस्टर वो मैं पूछ रहा हूँ, इसके तस्निया के क्या, किसी को तो आता होगा ना सिस्टर, कोई और भी तो बताएगा, लाजमी नहीं कि आप चीज होता है। हाँ हाँ जी, इस्माई मसूला, ये साथ साथ दुराई आपकी हो रही है, ये मेरे इस लेसन में नहीं है, ये कहीं और लेसन में। इस्माई मसूला होते हैं। सर ये हमारे लिए नई चीज़ है, अगर आप काइंडली बता दें कि ये क्या होता है अस्माए मौसूला। अस्माए मसूला बता तो रहा हूँ, अल्लज़ी, अल्लताने, अल्लज़ीना। इसी तरह यहाँ पे क्या है, अल्लती, अल्लाती और जो है अल्लज़ीना, ये क्या है इसमें मसूला है। ये वो खास लफ्ज है, ये कुरान में बहुत आते हैं, हर लाइन में। जहां इनमें से कोई आए समझ लें उसके आगे कोई चीज है जो इसके सिलसिले में आनी है। ये जो बात हो रही है उसके आगे उसका कोई जवाब है, उसका कोई बदला है, उसका कोई रिलेटेड जो है कंपाउंड या सेंटेंस आना है, तो इनको कहते हैं इस्माए मसूला। तो इस्माए मसूला में से भी तस्निया के जो है, यानी कौन सा अल्लाजी के बाद अल्लाती और अल्लाती, ये जो है अल्लाजी और अल्लाती जो है ये क्या है, ये आते हैं इसमें तस्निया में, ये भी तब्दील होते हैं। तमाम हरूफ से क्या मुराद है, अल्फाबेटिक है, या जो जैसे ये हरूफ जर वगैरह, ये सब भी मबना है, ये भी जेर जबर पेश नहीं लेते। ऐसे अस्मा जिनके आखिर में अलिफ या खड़ी जबर हो, मसलन दुनिया, मूसा, तो ये भी जो है तीनों हालतों में एक रहते हैं। ऐसा ही सब जिसके आखिर में मुतकल्लम की ज़मीर याई हो, जैसे किताबी, सलाती, ये भी नहीं बदलता, या यही रहता है। नून कुतनी आ जाए बेशक, लेकिन या अपने जेर जबर नहीं बदलता जब तक उसके आगे नून कुतनी लग के जो है वो किताब वो जो है नी ना बनाए, नसरनी, वरना जेर जबर नहीं लेता अपनी जगह पर। तो कहने का मकसद है मबनी अस्मा ऐसे होते हैं जो से 3% हैं और ये अपनी तीनों हालतों में एक ही रहते हैं। इसकी सादा मिसाल थी हुदन, हुदा, हुदा, हाजा, हाजा, अभी आगे आएंगे मिसालें लिख लेते हैं, ये ले आपके सामने मिसाल, जैसे हाजा, 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 अल्लजी, 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 ये इसमें मसूला है। तिलका, 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 ये इसमें इशारा, मूसा, 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 ईसा, ईसा, ये सब क्या है, मबना इस्मा है। ये मबना इस्मा जो होते हैं ना, इनके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? इनकी हालत एक ही होती है, इसलिए इसको आगे पीछे के रेफरेंस से पहचानते हैं कि आया ये इस वक्त मरफू है, मंसूब है या मजरूर है, आया ये हालत रफा में है, हालत नस्ब में है या हालत। अब आपके सामने ये कुछ मिसालें आ गई, गौर से देखिए। मुहम्मदुन रफा नस्ब, मुहम्मदन अलिफ लगी, मुहम्मदिन हालत जर, शैउन, शैअन, शैइन, जन्नतुन, गौर कीजिएगा, जन्नतन अलिफ नहीं लगा, बोलता है, जन्नति, बिंतुन, बिंतन, बिंतिन, समाउन, गौर कीजिएगा, समाउन, समा, समान, कोई अलिफ एक्स्ट्रा नहीं लगा, समान, सूउन, गौर कीजिएगा, सूउन, सूअन, अलिफ लग गया, यहाँ हमजा के साथ अलिफ नहीं आए। कौन से दो इस्तिस्ना थे, एक ये कि किसी के आखिर में गोलता है, दूसरा क्या था, हमजा से पहले अगर अलिफ नहीं आ रहा तो लगे, वरना अगर हमजा के साथ अलिफ नहीं है तब भी लगेगा। जैसे ये देखिए कहा था सूअन ने जो है अलिफ। और लेते हैं हम इसे, इब्राहिम, नस्ब क्या होगा, इब्राहिमा जर इब्राहिमा, मक्का, 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 मरियम, 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 इसराइल, इसराइला, इसराइला, अहमरु, अहमरा, अहमरा, अस्वदु, अस्वदा, अस्वदा। ये तमाम रंगों के जो नाम होते हैं ये भी अरबी में जो है क्या है, हालत
کون سی ہوتے ہیں؟ غیر منصرف کی ہوتی ہے، یہ غیر منصرف میں شمار ہے تمام کلر. آئیے اب مبنا کے لیتے ہیں ایگزام. ہاذا ہاذا الذی الذی الذی. جی اب بتائیے الذی کیا چیز ہے؟ اسم Yes. موصوف اسم موصولہ. اس میں مسئولہ. اب برادر رضوان آپ مجھے اس میں مسئولہ بتائیں گے، آپ نے کیوں کہا کہ یہ اس میں مسئولہ ہے؟ اب مجھے سارے اس میں مسئولہ بتاؤ. اسم موصولہ جو ہیں سر اللہ زی، اللہ زین اور تو درمیان کا اللہ وہ تی. تسمیہ کہاں گیا؟ اللہ زی کے تسمیہ بعد مجھے اللہ آتا نہیں. تعالی، اللہ زی کے اللہ بعد تعالی، اللہ تعالی آنے لگا دیں اللہ گے تو تعالی. تسمیہ بنے گا. تسمیہ بنانے کا کیا؟ الف نون لگاتے ہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے. اللہ زی، ہاں جی. اللہ زانے، اللہ اللہ زینہ. تعالی، اللہ اب اس زین، طرف کا جو اللہ تی، اللہ تانے، اللہ تینا. ہاں اللہ تعالی نہیں لگے گا، مؤنث کے تان لگے گا. مؤنث میں تان لگتا ہاں ہے. جی، تان، یہاں اللہ تان. التی، التی وہ مؤنث کے لیے جو ہے وہ یا میں چینج کر دیتے ہیں، التی ہو جاتا ہے. الاتی بھی کہتے ہیں اس کو. اور الذی وہی اللہ رہے گا تی. جو دونوں ہیں. الذی ہاں جی. الذی. اوکے اچھا تل کا. ہاں تل کا آ گیا. تل کا کیا ہے بھائی؟ کوئی بتائے مجھے، کیونکہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے تو سیکھنا ہے آپ لوگوں نے سکھانا ہے. تل اس کا میں بتاؤ اشارہ، کیا. اس میں سر اشارہ ہی، ہاں، اس سر میں آپ ہی اشارہ، بول رہے ہیں کہ سارے اس میں اشارہ. اس میں اشارہ ہے. مذکر کا کرو. مذکر حاذا، حاذا، حاذانی، ہاؤلائی. ذالکا، ذالک تانی، زانی کا، ذالکا ذالک، زانی کا، ذالکا اور اولائی کا. زانی کا اور اولئک. اور ادھر ذالکا اولائی کا. حاذہی، حاذہانی حاضر. اور ہاؤلائی. سر تانیکا، تانیکا. ہاں مؤنث کی وہ دیکھو، وہ بولی، اس سے کہا ہماری تاج جو ہے نہیں کھا دیا. دیکھو ہاں اس جی. سے فوراً کہا ہمارا تاج کھا دیا. حاذتانی، ہاؤلائی. تانیکا. تانی کا نہیں ابھی آیا، ابھی تو پہلے اس کو بولنے دو نا. مؤنث تل کا تو ہاں جی. بولنے دو. مؤنث کے تل ہاں کا، جی. تل کا. ہاں ہاں. تسنیہ میں پھر وہی مسئلہ ہے سر. تانی کا، تل کا، تانی کا، تانی کا. تل کا، اور یہ تل کا تانی کا اور اولائی کا. گڈ. اس کا مطلب ہے آپ کو صرف تسنیہ میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے، باقی آپ پہچانتے ہیں ہاذا، ہاؤلائے، اولئک کا وہ جو ہے ذالک اولئک کا، اور اسی طرح ہاذا، ہاذہی، اور جو ہے تلک اولئک کا. یہ آپ کو آتے ہیں. صرف تسنیہ کے آپ نے جو ہے یاد کرنے ہیں. آپ کے پاس ہیں، لیکچرز میں بھی ہیں، وہاں سے دیکھیں. ورنہ جب ہم ریویژن میں وہاں پہنچیں گے اس میں اشارہ پہ، وہاں یہ سب دہرائیں. آئیے یہ ایکسرسائز ہے. الحمدللہ ہم اپنے ایکسرسائز ٹارگٹ پہ پہنچ گئے ہیں. یہ کچھ اسم دیے گئے ہیں، مطلب میں یہاں بتا دوں یہ سارے اسم ہیں. یہ سوال تو میں آپ سے نہیں پوچھتا اس میں کون اسم ہے کون. اب یہ بتانا ہے دو چیزیں. نمبر ایک، اس کی حالت کیا ہے، رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. یا دوسرے الفاظ میں بتائیں، یا مجرور ہے، وہ سوری مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، دو میں سے کوئی چیز بتا. اور دوسرا یہ بتانا آیا یہ صحیح لکھا ہوا ہے یا غلط. مثلا ہم لیتے ہیں رسول، رسولن کیا ہے، کس حالت میں؟ حالت نصب. سر یہ نصب کی حالت میں ہے اور یہ نصب. ٹھیک آیا لکھا یہ ہوا ہے سر. درست ہے یا منصوب، غلط ہے؟ منصوب ہے، منصوب ہے. سر یہ غلط ٹھیک ہے ہے. یا درست ہے؟ جی صحیح لکھا ہوا. درست ہے. اوکے. شیئن کس حالت میں؟ سر یہ حالت جر جر، کی حالت جر میں میں اور جر، صحیح ہے. حالت جر. جر. صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. صحیح ہے. صحیح ہے سر. صحیح لکھا ہوا ہے سر. آیاتن، آیاتن کس حالت میں؟ نصب، سر منصوب یہ ہے. حالت نصب ہے نصب لیکن میں. یہ غلط لکھا ہوا ہے. غلط لکھا ہوا ہے سر. تو نہیں صحیح الف کیا صحیح ہوگا؟ لکھا ہوا ہے. لگتا، نہیں الف لگتا سر ہے. گول صحیح تا ہے. کے اوپر دو زبر رفع آئیں ہونی چاہیے سر. ایکسلنٹ. جس نے کہا گول تا لگے گا اور دو زبر آئیں گے، ایکسلنٹ. اگلا ہے جنتن. ہاں جی سر بتائیں یہ کس حالت میں؟ اور نصب یہ ہے بھی اور غلط یہ ہے. غلط تا آئے لکھا گی اور ہوا دو ہے. زبر آئیں گے. گولتا آئے گی. پہلے تو اس کی حالت بتائیں گے پھر فیصلہ کریں گے صحیح ہے. منصوب جر ہے، منصوب، نصب ہے سر. منصوب ہے سر، منصوب ہے. جر کس نے کہا؟ جر کہاں سے لگا؟ جر تو مجھے نظر ہی نہیں آیا. نہیں آپ نے جر منصوب ہے کا سر. نصب کی حالت. جھٹکا لگا کہ اس میں جر کہاں سے آ گیا؟ زیر تو ہے ہی نہیں، جر کہاں ہو گیا؟ دو زبر صاف نظر آ رہے ہیں تو یہ نصب ہے اور لفظ کیا ہے؟ سر منصوب نصب ہے. ہے، نصب. اب یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط؟ 10 اگلا سوال تھا. غلط.
कैसे होगा सही? गोलता और दो सर जबर। गोलता आएगी, मशहूदुन क्या अलिफ है? नहीं आएगा। रफा मरफू रफा सही है या मरफू गलत? सही है, सही लिखा हुआ। सही है शैअन किस हालत में? मंसूब सर, ये मंसूब है और सही है। मंसूब मंसूब है, हालत नस्ब में है। सही है गलत है? सही लिखा सही हुआ। है सर। सही है सर। बिनतन, हाँ जी, किस हालत में? सर ये मंसूब नसब की हालत में मंसूब है है, और सही मंसूब है। है, शैयन सही है। मंसूब है। सही है। अच्छा, अजाबिन किस हालत में है? मजरूर जर और सही है। नस्ब की हालत में है या जर की हालत? जर हालत है, जर 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 में जर। मजरूर है और सही है। हालत जर हामिदन, में है। हाँ जी, हामिदन की बात करें हम। मंसूब और हामिदन सही है सर। मंसूब है। नस्ब है। सही है, सही, नसब की सही है हालत या में और गलत? सही है। सही है, सही है ठीक सर। है सर। बिनतिन का बताएं। बिन्नतिन हालत जर मजरूर है मजरूर और है। सही है सर। ओके, शहवतुन शहवतुन सर, हालत सर ये रफा की मरफू हालत में है और मरफू सही है, है। हालत सही है। मरफू। ओके, रिजन मरफू मरफू और सही है। जून है सही सर, है। रफा में है और सही है। समान मंसूब है और गलत गलत है। मरफू है। गलत है मंसूब सर। गलत है। हालत नस्ब है इसका और सही क्या गलत है। होगा? अलिफ वाला नहीं होगा। अलिफ इसका नहीं अलिफ नहीं होगा। आएगा। अलिफ नहीं होगा। आखिरी वाला वेरी अलिफ गुड। नहीं आएगा। सिबगतुन मरफू सर ये मरफू ठीक है। मरफू है और सही है। मरफू और सही है। खिजियुन ये भी मरफू है। मरफू और मरफू ठीक है। और सही मरफू है। है और सही है। सूइन मजरूर है और ठीक है। जर है और मजरूर सही और है। सही है। चलें, अब आपको मैं दिखाता हूँ। रसूलन नस्ब की हालत में है और सही है। शैइन जर की हालत में है और शैअन इसका होता था, अगर ये दो जबर की हालत में आता तो ये शैअन होता। सर लिखा हुआ नहीं आ रहा, स्लाइड नहीं आ रही। सर ब्लैंक है। ब्लैंक आ आ रहा रही है सर, हमारी तरफ आ रही है। मेरी नहीं, तरफ हमें तो हमारी तरफ नहीं आ रही। आ रही स्क्रीन छोटी करें तो आ आ रही है जाएगी। सर। आ रही है सर। स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी, आ जाएगी स्क्रीन ना। अच्छा बड़ी ठीक होगी आप। है, ठीक है, अब आइए। ठीक है नहीं सर, ये तो काफी देर से आई है, मैं 3 लफ्ज पढ़ चुका। जी। आयातन ये जो है नस्ब की हालत में है नस्ब। और इसका नस्ब होता है बगैर अलिफ के। हाँ जी। जन्नतन नस्ब है और ये गलत था, इसका सही ये है जन्नतन। जन्नतुन तन महमूदुन रफा है और शैअन जो है ये नस्ब है और बिन तन जो है बिनतन क्या है? नस्ब है। नस्ब। अजाबिन जो है हालत जर में है। हामिदन जो है नस्ब में है। बिन नतिन जर में है। जर में है। अहबातुन जो है शाहबातुन रफा की रफा। हालत है। रिजुन जो है रफा की हालत है। समा, हाँ जी, ये क्या है? नस्ब में है और इसका आपने कहा कि इसके साथ अलिफ नहीं आएगा, लिहाजा ये बगैर अलिफ के आएगा। लास्ट वाला अलिफ नहीं आएगा, पहला तो आएगा। सिबगतुन जो है रफा है। खिजियुन जो है रफा है और आखिरी था सून। सून जो है किस हालत में है? जर में है। तो ये जर में आज की एक्सरसाइज थी। ये उस किताब आसान अरबी ग्रामर जो हमने पढ़ी थी उसकी ये पहली एक्सरसाइज है। प्लीज इसे अब अपने एंड पर अपनी उस किताब के अंदर जगह दी है वहां पे इसे कर लीजिए, या कोई एक सादा कागज लें उस पे करके उस एक्सरसाइज के साथ वहां किताब में अपने जोड़। सर ये बुक आपका पीडीएफ में है, इधर इसमें है, पीडीएफ में दी हुई है। सिस्टर बात ये है कि ये मैंने शेयर किए तमाम किए, आपको मैं फिर दोबारा से ग्रुप में आज शेयर कर दूंगा। जी ये थैंक ग्रुप यू। में ऑलरेडी शेयर हुई हुई है जब कोर्स हमने शुरू किया था, और जब बाद में चूंकि आपने ज्वाइन किया शायद हो सकता है आपको ना मिली हो, या हो सकता है आपने सर वो ऊपर पड़ी है, देख लें उधर से। देख वो लेते पढ़ी सर, चेक चेक कर मुझे पता है, लेंगे शायद। लेकिन सिस्टर ज्यादा जो है ये हमारे साथ शुरू से क्लास में नहीं है, मुझे पता है, इसलिए हो सकता स्क्रीन है शॉट जिस भी कर ले ज्वाइन सकते किया हैं। तो स्क्रीन आज शॉट दोबारा भी मैं ले शेयर सकते कर दूंगा। आई विल शेयर इट, नो प्रॉब्लम। जी दोनों ग्रुप थैंक्स। में कर दूंगा, QC5 वाले ग्रुप में भी। शुक्रिया सर। जजाकल्ला सर। अब आइए देखिए, ये अरबी ग्रामर में हमने शुरू किया था कि लफ्ज बामायनी जो होता है उसे कलमा कहते हैं, उसकी 3 हालतें होते हैं, इसम फेल हर्फ। और इसम में हमने चलना है तो ये आज आपको सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन से कराऊंगा, बाकी अगली क्लास में होगा। इसम को हम उस वक्त तक सही इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक उसकी 4 हालतें हमें पता ना हो। वो 4 हालतें क्या क्या है? नंबर 1 जीन्स केस, अदद जिसको कहते हैं हालत। ये क्या है? हालत। आया वो रफा में है
یعنی پیش ہے، دو پیش ہیں اس کے، نصب ہے یعنی زبر ہے، دو زبر ہیں، جر ہے یعنی دو زبر زیر اور دو زیر ہیں. جب تک یہ پتہ نہ ہو ہم اسے صحیح استعمال نہیں کر سکتے، صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے. دوسری چیز ہمیں جو ہے اس کا جینڈر کا پتہ ہونا چاہیے. جینڈر کا مطلب ہوتا ہے جنس، مطلب آیا وہ لفظ مذکر ہے یا آیا وہ مؤنث ہے یعنی میل کے لیے ہے یا فیمیل کے. تیسرا ہمیں پتہ ہونا چاہیے نمبر یعنی عدد، آیا وہ واحد لفظ ہے، ایک ہے، مثنیٰ یعنی تسنیات دو کے لیے آیا ہے، آیا جمع کے لیے آیا ہے، دو سے زائد کے لیے. اور چوتھی چیز جو ہوتی ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ ہے اس کی اعرابی حالت، کائنڈ، وسط. وسط کیا ہے؟ آیا وہ نکرہ ہے یا معرفہ، یعنی نکرہ عام اور اگر معرفہ ہے تو خاص. جب تک یہ چار حالتیں ہمیں اسم کی پتہ نہ ہو نہ ہم اسے صحیح استعمال کر سکتے ہیں عربی میں، نہ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہماری یہ گرامر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اسم کو ان چاروں حالتوں سے جو ہے اور ان کے قواعد کو جانیں. تو آج کا سبق صرف یہاں تک تھا. تو اب اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو یہ